اللہ کے رولز ریگولیشنز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ایز اے بندے، ایز اے غلام. ہمیں اللہ کے رولز ریگولیشنز کی پیروی کرنی ہوگی، اس کی اتباع کرنی ہوگی. اگر ہم کہیں گے کہ ہم اپنی مرضیاں کریں جیسے شیطان نے کہا تھا، اور اللہ نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اللہ خود ہی ہمیں معاف کرے گا، تو پھر ایسے نہیں ہوگا. پھر بڑی جو اقوام میں برباد ہوئی ہیں. تو خدا نہ خواستہ ہمارا انجام بھی کہیں ایسے نہ ہو جائے. تو اس لیے قرآن کے اندر غور و فکر کریں، دیکھیں کہ کس ٹائم پہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تواب الرحیم ہے، اور کس ٹائم پہ کس موقع پہ وہ آئی ہے. یہ بات سٹارٹ میں نہیں آ گئی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تواب الرحیم تو ہے، لیکن اب اس کے لیے سزا بھی ہوگی. دیکھیں رولز ریگولیشنز اللہ تعالیٰ کے، یہاں سے سمجھے کہ چلو جی معافی تلافی ہو گئی، وہ روئے دوئے سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب جنت کی نعمتیں دوبارہ بحال کر دیں. اللہ کہیں گے نہیں، ایسے نہیں ہوگا، اب تھوڑی سی سزا بھگتنی ہوگی. اب کیا ہے، اترو یہاں سے. قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سارے. پھر کیا ہوگا، اب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، تو اب جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یحزنون جو ہے نا حزن سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رنج و الم اور حزن و غم. اس کا مطلب ہوتا ہے غم، غمگین ہونا، تکلیف میں آنا. تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی جو لوگ کریں گے ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، ہدایت کی پیروی یہ شرط ہے. ہم لوگ کن چیزوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کن چیزوں کی اتباع کریں. تبیہ جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اتباع، فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. یعنی کوئی انسان ایسے قدم لگا 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 کے چلا گیا، اس کے قدموں کے نشان پیچھے بچ گئے، انہی نشانوں کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ کے جانا ہے. اور وہ کن قدموں کو ہم نے فالو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا نا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا تھی، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اللہ کی یہ کتاب، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا ورژن دکھا دے، کوئی ایسی بک دکھا دے جس کے بارے میں یہ بات شیورٹی سے ہم کہہ سکیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ وحی کے ساتھ اس زمین پہ اتاری گئی تھی. کوئی ایسی کتاب دنیا میں، یہ قرآن و حدیث کے علاوہ. تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. اور اگر اس ہدایت کی کسی بات کے خلاف کوئی اپوزٹ کوئی بات آ رہی ہے تو ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے، اس حکم کو چھوڑ دیں گے، قرآن کے حکم کے اوپر ہم عمل کریں گے، تو پھر ہم اس ہدایت کی پیروی کریں گے. لیکن ہم اگر کنٹراسٹ چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی قرآن میں فار ایگزامپل، اب پھر وہی بات آ گئی، قرآن میں اگر نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم اپوزٹ کو فالو کر رہے ہیں. قرآن کے اندر سچ بولنے کا حکم ہے، ہم اپوزٹ کو فالو کر رہے ہیں. قرآن کے اندر غیبت نہ کرنے کا حکم ہے، ہم